جس سہانی گھڑی شمع طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ زمین و زمان تمہارے لیے، کین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور کل اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور یہ کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوقی ہے تبع رضا کی قسم۔ سنیوں کے امام تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عظیم عاشق رسول اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عاشق رسول کے بارے میں بات کریں گے۔ فنا فی الرسول، سچے پکے عاشق رسول، سنیوں کے امام تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے آپ کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا، بے پناہ عظمتوں سے نوازا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ خدا داد صلاحیتوں کے مالک، بے پناہ آپ کو اللہ سے بھی محبت، اللہ کے حبیب سے بھی بے پناہ محبت تھی، اور اتنی محبت کہ اعلیٰ حضرت نے جس مسئلے کے اندر بھی قلم اٹھایا حد کر کے رکھ دی، حد کر دی اعلیٰ حضرت نے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر اگر کسی نے محبت رسول سیکھنی ہے، اگر کسی نے عشق رسول سیکھنا ہے، آج اگر کسی نے ادب رسول سیکھنا ہے، آج اگر کسی نے اللہ والوں کا ادب سیکھنا ہے تو وہ امام احمد رضا کو پڑھے۔ حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں اعلیٰ حضرت نے پھر کیا کیا لکھا، اور اعلیٰ حضرت پھر کہاں تک پہنچے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتے کے دن 14 جون 1856 عیسوی بریلی کی سرزمین کو آپ نے اپنے قدموں سے سرفراز فرمایا۔ بریلی کی سرزمین پر آپ تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، اور یہیں سے جو ہے علم اور نور کا وہ ستارہ چمکا پوری دنیا کے اندر، جس نے جناب والا محبت رسول کے جھنڈے گاڑے۔ جس وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے اس میدان میں قدم رکھا، علم کے میدان میں، وہ بڑا ہی پرفتن دور تھا، بڑا ہی کٹھن دور تھا، وہ بڑا ہی پرفتن دور تھا۔ ہر طرف سے دین پر حملے کیے جا رہے تھے، رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر حملے کیے جا رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملے کیے جا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت اٹھے، آپ نے اپنے قلم سے، اپنے علم سے، اپنے کردار سے ہر چیز کا مقابلہ کیا، ہر فتنے کا آپ نے مقابلہ کیا۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوقی ہے تبع رضا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ عظیم شخصیت ہیں، طرح کی صلاحیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو عشق بھی بڑا عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو ادب بھی بڑا عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو علم بھی بڑا عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کو تقریباً 54 علوم پر مہارت حاصل تھی۔ اعلیٰ حضرت وہ عظیم شخصیت ہیں، 4 سال کی عمر میں آپ نے مکمل قرآن پاک ناظرہ جو ہے وہ پڑھ لیا تھا، 13 سال کی عمر میں آپ کی دستار بندی ہوئی تھی۔ میں نے صرف بات کرنی ہے اعلیٰ حضرت کے اشعار پر،
جو اعلیٰ حضرت نے حضور کی شان میں اشعار کہے ہیں، جو اعلیٰ حضرت نے حضور کے عشق و محبت کے اندر ڈوب کر، صرف شاعر نہیں، اعلیٰ حضرت نے جو شاعری کی، جو اشعار لکھے، وہ صرف ایسے نہیں لکھے، حضور کے عشق اور محبت میں ڈوب کر اشعار لکھے کہ اعلیٰ حضرت نے کہاں بات کر دی، کتنی دور اعلیٰ حضرت چلے گئے۔ تو فنا فی الرسول آپ تھے، بڑا اونچا آپ کا مرتبہ اور مقام، اونچی آپ کی شخصیت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی شریف کے اندر کسی نے دعوت دی، اپنے گھر پہ بلایا، آئیں جی ہمارے گھر تشریف لائیں، اور محبت، یہ محبت کے انداز ہوتے ہیں نا پھر، تو ان لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے محبت تھی تو اس لیے دعوت پر بلایا، اور پھر جو اعلیٰ حضرت کے جانے کا اہتمام کیا، وہ پرانے دور کے اندر پالکی ہوتی تھی، پالکی، تو اعلیٰ حضرت کے آنے کے لیے جو ہے پالکی کا انتظام کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کو حضور کی آل سے کتنی محبت تھی اور کتنے بڑے آپ عاشق رسول تھے۔ آپ پالکی کے اندر بیٹھ گئے، کچھ سفر آپ نے طے کیا پالکی کے اندر، آپ نے فرمایا پالکی روکو بھائی، بھائی تشریف لائے، آپ نے مزدوروں سے پوچھا، فرمایا سچ سچ بتانا تم میں سے کوئی سید تو نہیں ہے، کیونکہ مجھے ابھی ابھی خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے، سچ سچ بتانا تم میں سے کوئی آل رسول تو نہیں ہے جس نے یہ پالکی اٹھائی ہوئی ہے۔ پتہ کیسے چلا مجھے؟ کیونکہ مجھے خون رسول کی خوشبو آ رہی۔ تو ایک مزدور ان میں سے کہنے لگا، ہاں جی میں آل رسول ہوں، میں حضور کی آل میں سے ہوں۔ اللہ اکبر، یہ صرف کہنا تھا۔ علماء فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اپنی دستار اتاری اور اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دی۔ اعلیٰ حضرت نے عرض کی کہ اے شہزادے، اب ہوگا یہ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ مجھ سے جو بھول ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ اس پالکی کے اندر بیٹھیں، احمد رضا اپنے کندھوں پر آپ کو اٹھا کر لے جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے دور اقدس کے اندر بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے۔ کسی نے حضور کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا، کسی نے کہا جی معاذ اللہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، کسی نے کہا جی معاذ اللہ حضور تو ہم جیسے ہیں، کسی نے کہا جی معاذ اللہ حضور کو تو کسی چیز کا اختیار ہی نہیں ہے۔ حضور کی عزت اور ناموس پر حملے کیے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم اٹھایا، جب حضور کی طرف نسبت کی اپنے قلم کی تو یہ کہا، سن اب میرا قلم تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ رنگ میرا ہے نہ یہ ڈھنگ میرا ہے، یہ کچھ بھی میرا نہیں ہے، یہ تو سب کچھ آپ کا دیا ہوا صدقہ ہے، یہ آپ کے طفیل اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ اور جب اس قلم کی نسبت کی نا حضور کے دشمنوں کی طرف، ناموس رسالت کے غداروں کی طرف، ختم نبوت کے منکروں کی طرف جب اس قلم کی نسبت کی نا، جس قلم سے اعلیٰ حضرت نے لکھا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، پھر آگے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر کسی نے کہہ دیا جی حضور کو کسی چیز کا اختیار ہی نہیں ہے، حضور تو معاذ اللہ ہماری طرح ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تم کہتے ہو حضور کا کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، احمد رضا یہ کہتا ہے اللہ نے یہ دونوں جہاں بنائے حضور کے لیے ہیں۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، احمد رضا کا یہ عقیدہ ہے، احمد رضا آپ کی شان میں یہ کہتا ہے کہ دہن میں زبان صرف حضور کے لیے اور بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور کل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ پھر آگے چل کے فرماتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے۔ یا رسول اللہ احمد رضا کی یہ خواہش ہے کہ یا رسول اللہ کل جب قیامت کا دن ہو، اللہ آپ کو لوائے حمد عطا کرے، وہ جھنڈا عطا کرے جس کے نیچے تمام انبیاء بھی جمع ہوں، سارے اولیاء بھی جمع ہوں، سارے جمع ہوں، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو۔ لیکن احمد رضا یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ رضا یہ چاہتا ہے کہ کل جب قیامت کے دن، حشر کے دن، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہو۔ رسول اللہ احمد رضا یہ چاہتا ہے کہ اس دن بھی اگر میری زبان کھلے
تو صرف اسی لیے کھلے کہ میں آپ کی تعریفیں کرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں مجھ سے خدمت کے کچھ ہی کہیں ہاں رضا، پھر اس وقت میں کہوں گا، کیا کہوں گا؟ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ میں دنیا تو دنیا، ہم تو قیامت میں بھی یہی کہیں گے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔